مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔ مہینے کا خرچہ، گھر کے اخراجات، بچوں کے، بیوی کے علاج معالجے پہ خرچ کرنا، اس کو نان نفقہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ نان نفقہ بھی پہلے اعمال میں سے ہوگا جو اٹھا کر پلڑے میں رکھے جائیں گے۔ اب جن لوگوں کو اللہ نے مال پیسہ دیا ہے وہ بھی بچوں کے اوپر کھلے دل کے ساتھ خرچ کریں۔ شیطان بدبخت ہمارا دشمن ہے، وہ اس معاملے میں ہمیں کنجوسی سکھاتا ہے۔ چنانچہ وسائل ہوتے ہیں مگر بیوی بچوں پر خرچ کرنا مصیبت نظر آتا ہے۔ کئی دفعہ خاوند اس کو ٹول کے طور پہ استعمال کرتا ہے بیوی کو تنگ کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اللہ کے لیے اس کے نان نفقے کو اچھا رکھیں، اس کے بدلے اللہ آپ کو عزت کی روزی عطا فرمائیں گے۔ اور دیکھا گیا ہے کہ کئی مرتبہ خاوند کو اچھا رزق ملتا بھی بیوی بچوں کی وجہ سے ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر معاشرے میں بوڑھے نہ ہوتے، بیمار نہ ہوتے، بچے نہ ہوتے تو نوجوانوں کو رزق ہی نہ ملتا، ان کے گناہوں کے سبب۔ چنانچہ مرد اپنے اعمال کو دیکھیں تو پتہ نہیں ان کو 2 وقت کی روٹی بھی ملے نہ ملے، لیکن چونکہ ان کے سر کے اوپر بیوی کا بوجھ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا بوجھ ہوتا ہے، بوڑھے ماں باپ کا بوجھ ہوتا ہے، گھر میں کوئی بیمار ہے اس کا بوجھ ہوتا ہے، تو ان بوڑھے، بیماروں، بچوں اور بیویوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو آسانی کی روزی دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو کاروبار اچھے چلتے ہیں اس میں بیوی کا رزق شامل ہوتا ہے، بچوں کا رزق شامل ہوتا ہے، لہذا ان کو اس میں تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، انسان اسراف بھی نہ کرے، فضول خرچی بھی نہ کرے، مگر اتنا تنگ بھی نہ کرے کہ لوگ اپنی ضروریات بھی پوری نہ کر سکیں۔ اچھے اخلاق کے ساتھ گھر میں زندگی گزارنا یہ مومن کی پہچان ہے۔ سچی بات ہے کہ جو خوشبو ہوتی ہے نا، اس کے قریب اگر کوئی بھی جا بیٹھے تو اس کو خوشبو آتی ہے۔ اسی طرح جس کے اندر اچھے اخلاق ہوں گے، جو جتنا اس کے قریب رہے گا وہ اتنا اس کا چاہنے والا بن جائے گا۔ یہ انسان تو جی بہت اچھا ہے، اس کے اخلاق تو بہت اعلیٰ ہیں۔ اچھے اخلاق والے انسان سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے بندے بھی راضی ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اخلاق کے ذریعے سے مدینے کے لوگوں کے دل مو لیے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی فرماتی ہیں، فتحت المدینہ بالاخلاق۔ نبی علیہ السلام نے اپنے اعلیٰ اخلاق کے ذریعے مدینے کے لوگوں کے دلوں کو مو لیا تھا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک دیہاتی نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آئے۔ اب وہ نوجوان تھا، مجلس کے اندر کچھ دیر بیٹھا رہا، پھر اس کو ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے یورینیٹ کرنا ہے، پیشاب کرنا ہے۔ وہ مسجد نبوی کا جو ہال کمرہ تھا اس میں سے باہر نکلا تو باہر مسجد کا صحن تھا تو مسجد کا حصہ مگر کچا پڑا ہوا تھا۔ تو وہ بندہ سمجھا کہ یہ مسجد شاید ہال کمرے تک ہی ہے، باہر عام جگہ ہے۔ چنانچہ اس نے دیوار کی طرف منہ کیا اور وہیں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا، دیہاتیوں کی جیسے عادت ہوتی ہے۔ اب اس کو پیشاب کرتا دیکھ کے جس نے بھی دیکھا اس نے اس کو ٹوکنے کی کوشش کی، یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو مسجد ہے، یہ تو فلاں ہے۔ نبی علیہ السلام نے سب کو اشارے سے چپ کروا دیا۔ چنانچہ جب وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہو کے اٹھا اور وضو وغیرہ کر کے پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ بیٹھا تو دل میں ڈر رہا تھا
کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی، میں نے مسجد کی حدود کے اندر بیٹھ کے پیشاب کر دیا، اب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دوسروں کے سامنے شرمندہ کریں گے اور لعن طعن کریں گے اور مجھے یہ ذلت اٹھانی پڑے گی۔ لیکن جب وہ آیا تو نبی علیہ السلام نے اس کو دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کیا، ذلیل نہیں کیا، بلکہ اس کو سمجھایا کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہوتی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ بڑے ہیں، ہمیں چاہیے ہم مسجدوں کو بھی پاک صاف رکھا کریں، لہذا مسجدوں میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے معافی مانگی، سوری کی، اور دل کے اندر اس نے سوچا کہ یہ کتنے عظیم انسان ہیں جنہوں نے دوسروں کے سامنے شرمندہ کرنے کی بجائے مجھے پیار سے بات سمجھا دی ہے۔ اب وہ آدمی شام کو واپس گھر جانے لگا تو وہ پیدل آیا تھا چل کے اور پیدل ہی واپس جانا چاہ رہا تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ مسافر پیدل جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹ تھا، آپ نے وہ اونٹ اس کو ہدیے میں پیش کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تہادو تہابو، تم ایک دوسرے کو ہدیہ دیو، تمہارے درمیان محبت بڑھے گی۔ چنانچہ جب اس کو اونٹ مل گیا تو وہ اونٹ پہ سوار ہو کے اپنے گھر واپس چل پڑا۔ اب وہ دل ہی دل میں بڑا خوش کہ یہ کیسے عظیم انسان ہیں جنہوں نے مجھے دوسروں کے سامنے شرمندہ بھی نہیں کیا اور پھر مجھے ہدیہ بھی دے دیا سواری کا، اور اب میں سواری پہ سوار ہو کے واپس جا رہا ہوں۔ یہ بندہ جب اپنی بستی کے قریب پہنچا تو اس نے دور سے اپنے رشتہ داروں کو آواز دینی شروع کر دی، اے میرے چچا، اے میرے ماموں، اے میرے فلان دوست، اے میرے فلان دوست۔ تو جو رشتہ دار لوگ تھے وہ گھروں کے دروازے پہ نکلے کہ بھئی یہ کیوں اتنی اونچی اونچی آوازیں دے کے بلا رہا ہے۔ انہوں نے اس بندے سے کہا بھئی خیریت تو ہے، تم کیوں ایسے اونچی اونچی آوازیں دے رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسے شخصیت کو دیکھا ہے جو بہت اعلیٰ اخلاق والی ہے، مجھ سے یہ غلطی ہوئی، انہوں نے مجھے شرمندہ بھی نہیں کیا، دوسروں کے سامنے رسوا بھی نہیں کیا، انہوں نے بہت پیار کے ساتھ مجھے بات سمجھائی، اور پھر واپس آتے ہوئے انہوں نے مجھے ہدیہ بھی پیش کیا، اور اس سواری پہ سوار ہو کے میں یہاں آیا ہوں تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ کتنا عظیم واقعہ تھا جو پیش آیا۔ اب اس کے جتنے رشتے دار تھے وہ سارے بہت خوش ہوئے، اور پتہ نہیں کتنے 100 بندے تھے جو اس کے ساتھ مل کر مدینہ طیبہ آئے اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ آپ غور کیجئے کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق عظیمہ ایسے تھے کہ پورے قبیلے کے سینکڑوں لوگ مسلمان ہو جاتے تھے۔ اس طرح نبی علیہ السلام نے اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے دلوں کو مو لیا تھا، اور لوگ جوق در جوق دین اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک عیسائیوں کا قافلہ جا رہا تھا، تقریباً 300 بندے تھے، وہ مدینہ طیبہ کے قریب آ کر رک کے پڑاؤ ڈالا، انہوں نے خیمے لگا لیے اور وہ اس میں رہ رہے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے جبل احد کی طرف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک قافلہ وہاں پہ پڑاؤ کیا ہوا ہے۔ ایک بندہ تھا جس کے پاس ایک اونٹ بہت اچھا تھا، وہ دیکھ کر نبی اسلام کو پسند آ گیا، تو نبی علیہ السلام نے اس بندے سے پوچھا کیا آپ یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں بیچنا چاہتا ہوں۔ کتنے میں بیچے ہوگے؟ اس نے قیمت بتا دی، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ 3000 ریال۔
تو نبی صاحب نے فرمایا بہت اچھا، میرا آپ کا سودا ہو گیا۔ اب میں چونکہ خریدنے کی نیت سے تو آیا نہیں تھا، کسی اور کام کے لیے نکلا تھا، تو قدرتاً یہ سودا ہو گیا، لہذا میں آپ کو گھر جا کر پیسے بھجوا دیتا ہوں، آپ اگر مناسب سمجھیں تو یہ اونٹ مجھے دے دیں، میں لے جاتا ہوں۔ اس نے اعتماد کیا اور اس نے اونٹ دے دیا۔ نبی علیہ السلام نے اونٹ لیا اور اپنے گھر تشریف لائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو قافلے کا امیر تھا ان کا، عیسائیوں کا، وہ آ گیا۔ اس کو بتایا گیا جی کہ قافلے کے ایک بندے نے اونٹ بیچا ہے اور مقامی آدمی اونٹ لے کر اپنے گھر چلا گیا ہے۔ اس نے پوچھا اس کا نام کیا ہے؟ تو بتایا کہ نام کا تو نہیں پتا۔ اچھا بھئی اس کا ایڈریس کیا ہے؟ اس نے کہا جی ہمیں تو ایڈریس کا بھی نہیں پتا۔ تو وہ امیر بڑا غصے ہوا کہ تم بھی بڑے بیوقوف آدمی ہو، کبھی سودا ایسے بھی کرتے ہیں کہ ایک انجان بندے کو اپنی چیز دے دی، نہ نام کا پتا نہ اس کی جگہ کا پتا۔ اب اگر وہ نہ آئے پیسے دینے کے لیے تو تمہارے تو پیسے ڈوب گئے نا۔ اب آپس میں لوگوں میں خسر فسر شروع ہو گئی کہ ہاں کوئی بھی نہیں جانتا وہ بندہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے۔ تو اس پر وہ جو امیر تھا عیسائیوں کا، اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی بندہ دو جو گارنٹی کرے کہ وہ بندہ جلدی پیمنٹ بھجوا دے گا، میں تب چپ کروں گا ورنہ میں شور مچاتا رہوں گا۔ چنانچہ جب لوگوں میں اونچی آواز سے باتیں ہونے لگی تو خیموں کے اندر جو عورتیں تھیں ان تک بھی آوازیں پہنچی۔ اس امیر کی بیوی قریب والے خیمے کے اندر موجود تھی، اس نے بھی شور سنا تو اس نے پتہ کیا کہ کیوں لوگ اونچا بول رہے ہیں، کیا شور ہے، کوئی جھگڑا ہو رہا ہے یا کیا مسئلہ ہے۔ اس کو بتایا گیا کہ اس طرح ایک بندہ اونٹ لے کر چلا گیا سودا طے کر کے، نہ اس کے نام کا پتہ نہ اس کے ہمیں گھر کا پتہ۔ اب اگر وہ نہ آیا تو پیسے تو ڈوب جائیں گے۔ تو جو امیر قافلہ ہے وہ غصے ہو رہا ہے کہ جی کوئی بندہ اس کی ضمانت دے، اس کی گارنٹی دے۔ گارنٹی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ جب بھی آوازیں اور بڑھیں تو اس وقت امیر قافلہ جو تھا اس کے خیمے سے اس کی بیوی نے آواز دے کے اس کو بلایا۔ تو یہ اپنے خیمے کے قریب آیا اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے، تم کیوں مجھے بلا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس لیے بلا رہی ہوں کہ آپ کو ضمانت چاہیے کہ جو بندہ اونٹ لے کر گیا ہے وہ پیسے بھجوا دے گا، تو میں ضمانت دیتی ہوں۔ امیر نے کہا تم کیسے ضمانت دیتی ہو، تم اسے جانتی ہو؟ اس نے کہا میں جانتی تو نہیں ہوں، جب یہ سودا ہو رہا تھا نا تو میں نے خیمے کے سوراخ میں سے باہر جھانک کے دیکھا تھا، تو میں نے اس بندے کا چہرہ دیکھا، وہ چہرہ اتنا خوبصورت تھا اور اتنا اس کے اوپر نیکی کے آثار تھے اور معصومیت تھی کہ میرا دل گواہی دیتا ہے وہ چہرہ کسی جھوٹے بندے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ اب جب اس عورت نے ضمانت دے دی تو ہنگامہ تو ختم ہو گیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ دو صحابہ وہاں گئے اور ان میں سے ایک کے پاس تھال تھا اور اس میں کھجوریں تھیں۔ اس نے کھجوریں امیر لشکر کو پیش کر دی۔ امیر قافلہ نے پوچھا کہ بھئی یہ کھجوریں کیا ہیں؟
اس نے کہا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے ایک اونٹ کا سودا کر کے گئے تھے. انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ نوارد ہیں، ہمارے مہمان ہیں، یہ کھجوریں لے جاؤ اور ہماری طرف سے قافلے والوں میں تقسیم کر دو. اب وہ بندہ بڑا حیران کہ اچھا، جو بندہ اونٹ لے کر گیا وہ اتنا اچھے اخلاق والا تھا کہ اس نے ہماری مسافری کا خیال کرتے ہوئے ہمیں کھجوریں بھیجی ہیں کھانے کے لیے. چنانچہ اس نے کھجوریں اپنے قافلے کے لوگوں میں تقسیم کروا دی. پھر جو دوسرے صاحب بھی تھے انہوں نے جیب سے 3000 ریال نکالے اور کہا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے. انہوں نے جو اونٹ پسند کیا تھا اس کی قیمت اتنی طے ہوئی تھی، لہذا جو اونٹ کا مالک ہے وہ قیمت لے لے، میں دینے کے لیے آیا ہوں. اس واقعے کی وجہ سے ان لوگوں کے دلوں میں جو ایک نئے دین کے بارے میں نفرت تھی وہ نکل گئی، اور وہ سب کہنے لگے کہ یار ہمیں اس بندے کو جا کے ایک دفعہ پھر ملنا چاہیے. چنانچہ امیر قافلہ نے فیصلہ دیا، اس قافلے کے 300 بندے مدینہ طیبہ شہر کے اندر داخل ہوئے، نبی علیہ السلام سے آ کر ملے، سب نے کلمہ پڑھا اور سب مسلمان ہو گئے. ایک عیسائی عورت کی گواہی پر 300 بندے جو ہیں وہ ایمان حاصل کر لیتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کے حمیدہ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معاملہ فرماتے تھے کہ بندے کا دل مول لیا کرتے تھے. اللہ ہمیں بھی ایسی اچھی اخلاق عطا فرما دے. آج کل تو صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ جو جتنا قریبی ہوتا ہے اتنا اس بندے سے تنگ ہوتا ہے. پتہ نہیں ہم بے سینگ کے بکرے ہیں یا کیا ہیں، ہر وقت دوسروں کو تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں، اذیت پہنچاتے رہتے ہیں. اللہ اپنا فضل فرمائے اور ہمیں صبر و تحمل کی توفیق دے. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.